السلام علیکم جی. ہم نے اپنا ایک سیشن سٹارٹ کیا ہے جس میں کہ ہم تمام سی اوز سے تمام بڑی فیمس جو سیلیبریٹیز ہیں ان کے ساتھ آپ کے انٹروڈکشن کروا رہے ہیں. اس سلسلے کا آج ایک نیا پروگرام آپ کے سامنے ہے. آج ہم آپ کی ملاقات جن شخصیت سے کروانے جا رہے ہیں ان کے بارے میں ہم سب بہت کچھ جانتے ہیں. یہ ایک ایسی شخصیت جس نے دنیا کے سب سے مصروف ترین سب سے اہم ترین شہر سے اپنی زندگی کا آغاز کیا. صرف 27 سال کی عمر کے اندر وہ ایک بینک کے ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ رہے. 29 سال کی عمر کے اندر فرسٹ مسلم بینکر جنہوں نے وال اسٹریٹ کے اندر اپنا ایک فل سروس انویسٹمنٹ بینک لانچ کیا. اور پچھلے اتنے عرصے سے اندر اکانومی کے اندر فائنینشیل سروسز کے اندر اپنا لوہا منوایا اور پھر پچھلے 2 دہائیوں سے پاکستان کے اندر یہاں پہ کام کر رہے ہیں. ہم ان سے بالکل بھی اکانومی پہ بات نہیں کریں گے. ہم ان سے بات کریں گے ان کی شخصیت کے بارے میں اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے. ملتے ہیں میر میک صاحب سے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو, عزت افزائی آپ نے. سر میں جاننا سب سے پہلے یہ چاہوں گا کہ صرف 29 سال کی عمر میں 27 سال کی عمر میں کیا انسپریشن تھی لائف میں کہ جو آپ نے اتنا تیز سفر سٹارٹ کیا اپنی زندگی کا؟ دیکھیں, میں نے جو سب میں بڑی ایک انہونی سی چیز دیکھی ہے نا, جب انسان سکسیزفل ہو جاتا ہے نا تو وہ اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں پلٹ کے ایسے کہتا ہے کہ I was so confident. I knew I would be successful. Impossible. That is a silly notion. بخدا میں کوئی 16 سال کی عمر میں یہیں سے گیا تھا, والدین گئے تھے. میں نے برگر کنگ میں پوچھا لگایا ہے, میں نے باتھ روم صاف کیے ہیں, ٹیبل صاف کیے ہیں, میں نے سیکیورٹی گارڈ کی جاب کی ہے, رٹگرز یونیورسٹی سے میں پڑھا ہوں. دیکھ اچھا میں اس پہ بھی آ رہا ہوں. میں نے ٹیکسی چلائی ہے, ہر چیز کی, سب کرتے تھے. میں نے ایک کام کیا تھا اپنی بہت ہی ینگ ایج کے اندر, جب میں پوچھا لگاتا تھا تو میرے اندر کا کراچی آئی جاتا تھا نا ایک سیکنڈ کے لیے, میں پوچھا لگا رہا ہوں, میں تو میر خاندان کا ہوں, حیدرآباد دکن. ایک اندر ایک ذہن میں آتا ہے. وہ ایک لمحہ تھا شاید میری زندگی کا جس میں اللہ نے گائیڈنس کی. I said to myself, either I can remain the Akadwala that I was in Pakistan, or I can blend into the culture. سب کرتے ہیں, میں بھی کروں گا. کیا 16 گھنٹے سیٹرڈے کو کام کرتا تھا, 2 شفٹس, 16 گھنٹے سنڈے کو کام کرتا تھا ایز اے سیکیورٹی گارڈ. تو ڈیسک پہ بیٹھا رہتا تو سارے میں اپنا ہوم ورک کر لیتا تھا. یہ 80s کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں 83 84 کی بات کر رہا ہوں. تو میں سارا پڑھ لیتا تھا, تو میں خوش ہوتا تھا کہ کوئی مجھے پے کر رہا ہے پڑھنے کے لیے. پھر ڈیورنگ دا ویک آئی یوزڈ ٹو ورک فرام 7:30 in the morning till 3:30 at Burger King. 4:45 my classes used to start at till 11:45 at night. پلس سمر میں 2 کورسز ایک مہینے میں لیتا تھا. So I used to finish 18 credits in 12 to 18 credits I used to finish in summer. مہینے کے کورسز ہوتے. وال اسٹریٹ پہ گئے. At that time there was no Muslim, no Pakistani. There was a Muslim, Egyptian Muslim. There was no Pakistani. بہت مشکل ہوئی. With a name like میر محمد علی خان, کسی نے مجھے کہا محمد کو بدل کے مو کر دو, خان کو بدل کے KAHN وہ یہودیوں والا کر دو, مو خان کر دو. کیونکہ we used to sell on the phone. بالکل. We used to make 600 calls a day, جس میں سے 30 کالز کنیکٹ ہو جاتی تھی. 30 میں سے کنیکٹ ہونے کے بعد 15 یا 20 لوگ بات کرتے تھے, اور اس 15-20 لوگوں میں سے میرے خیال میں 14 سے 18 پہلے 3 سیکنڈ میں ہینگ اپ کر دیتے تھے گالیاں دے کر, کیونکہ نفرت ہے سب کو وال اسٹریٹ سے. تو اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ. سو آئی کیم اپ وتھ اے تھیوری. میں نے کہا یار میرا نام جو ہے بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے گوروں کے لیے. میرا نام یہاں پہ کلوز ٹو 4 ملین مڈل ایسٹرنز, بنگلہ دیشی, پاکستانی, انڈینز live here. I said, why don't I get a directory of these people and I should call them? And میں کہوں گا محمد علی خان talking, it wouldn't be a strange thing. وہ ایک ایسی خیال آیا تو میں نے اپنا کی ڈائریکٹری لی. اپنا ایسوسیشن آف پاکستانی فزیشنز آف نارتھ امریکہ.
उसके बाद तो मेरी ईद हो गई. मतलब मैं दिन के 40 कॉल करता था तो 38 से बात ही करता. बात होता था कि फ़ोन कहते डॉक्टर साहब मैं अब जरा बिजी हूँ, मैं आपको थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ. तो दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल थिंग. आई वुड कॉल द सेक्रेटरी. थोड़ा सा तेज़ी करता था मैं. आई laugh but I'll admit it today. I'll call the secretary and say, is Dr. Naveed there? Who is this? Just tell him this is Muhammad Ali. He knows me. I'm from Pakistan. Okay. भुट्टा डॉक्टर साहब थोड़ी जानते थे हमें. डॉक्टर साहब फ़ोन पे आते थे, फिर डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अली खान बात कर रहा हूँ. इस तरह वॉल स्ट्रीट से. आई वॉज एट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी एट दैट टाइम, प्रूडेंशियल. तो वो नाम सुन के ही तो अल्लाह ने वहाँ से हाथ थामा. I started to do well. I brought in about $600 million of assets in the first 18 months. So that gave me a promotion, first promotion. It was a 5-6 step promotion. So I was 25. So that was very good. And then when I landed there, it was one of the most difficult times because I had about 42 people to manage. I was 25 and the average age of the people I was managing was 33. Okay, and this is America. You can't act like a boss. You can't say, hey, I'm your boss. Nobody listens. They had more knowledge than me. I did a self-assessment. They had more knowledge than me. They had more experience than me. I was promoted only because Wall Street is a very cutthroat place. मैंने इतना पैसा लेकर आया था कि प्रूडेंशियल की हिस्ट्री में कोई नहीं लाया था उन 18 महीनों में. तो ठीक है, they gave me a promotion. So I started reading self-help books. Okay. I said, I need to better myself. So, and I was very much interested about that from 17, 18 years of age. तो मगर वो मैं 7 days a week I would work, 7 days a week. The only edge I had was the weekends. That's what I told. I told myself, my only edge is, जब ये सब जाके अपने families के साथ होंगे, I'm single, I will read up on all market policies. So I took close to some 27 different exams, जो securities industries के exams होते हैं, which I was not even supposed to take. I kept studying, I kept taking, so they certify you, Series 6, 7, 62, 24, 58, वो पूरे सीरीज़ के एग्ज़ाम होते हैं. कोई 27 महीने लिए. अब डिफ़िकल्ट था. तो जब मैं then I changed my strategy. I said, now I am managing a team. I should go to the Middle East. Okay. Nobody on Wall Street individually was approaching the Middle Eastern clients. Institutions were approaching. Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, Humbert and Quist, Bear Stearns. I made a tukke trip through connections to Bahrain. And I stayed there 2 months and 20 days, I think, to get one account. 20 days in one account. 2 months and 20 days. In one account. Okay. And that account was of Isa bin Khalifa, the king of Bahrain. So I was about to be fired. I mean, if I had come back, ऐसे कभी मैंने ज़िंदगी में देखा नहीं था कि कोई आदमी 15 दिन के लिए कहीं जाए और फायर ना हो जाए. मैं रोज़ गोलियां देता था अपने बॉस को बहरीन से बैठ के, बस it should be done in a few days. I think I'm overly optimistic at times and I put hard work behind optimism. I am not optimistic कि twiddling my thumbs and हो जाएगा. So he was like, you better come back. Yeah, I'm coming back, boss. I'll come back with an account. तो हुआ. तो जब हुआ तो मैंने वो सारे फॉर्म्स सारे फैक्स किए वहाँ पे उनको बैक टू अमेरिका. वो जब तो फैक्स था. फिर मैंने अपने बॉस को बोला, मैंने कहा लिसन, एब was his name. मैंने कहा एब, I have been BSing you. It would be done. I was trying my best. It just got done. And morning till night, I go and sit in this ministry and that. I said, now I want a 10-day off. He goes,
You've been out for more than 2 months. I said, I swear it's an island city, island country, and I haven't seen the beaches. I said, for next 10 days, I said, and that was a $150 million account that we started with. That was a very big account. So altogether, I raised from the Middle East $3.4 billion. That was up until 1996, 97. किंगडम होल्डिंग्स के लिए भी डील्स की हमने. डोनाल्ड ट्रंप की जो 2 ब्रायर क्लिफ के गोल्फ कोर्सेज थे उस पर भी बिड की हमने. बकू की एयरपोर्ट को भी फाइनेंस किया. तो बहुत मुश्किलात आई, बहुत प्रेजुडिसनेस आई. Jews are not bad people. ये एक हमारा मिथ है. Jews trained me. There is a difference between Jews and Zionists. Zionists to America are what ISIS to Islam is. अच्छा. So they don't want anybody to come up. So जो भी हुआ बहरहाल मुश्किलात थी, मगर मुश्किलात के बगैर किसकी ज़िंदगी चलती. तो सर ये बताएं कि द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट बनने के बाद आपको पाकिस्तान किस चीज़ ने मजबूर किया पाकिस्तान आने के लिए? लोग तो रिश्ते तोड़ देते हैं. नहीं, मैं तो पाकिस्तान आता ही रहता था. मेरे एक मरहूम दोस्त, जो कॉमन दोस्त काशिफ आब्दी, अल्लाह करवट जन्नत नसीब करे, उसके लिए मैं हर 2 से 3 साल आता रहता था. So I never lost my connection to Pakistan. Then when I lost my investment bank, I went from top to bottom. $150 million net worth wiped out. Ferraris taken, Lamborghinis taken, my private plane taken, everything. So then Musharraf ki government invited me to become an advisor. I was 34 at that time. So I came and I developed the local government program for them with General Tanveer Hussain Naqvi, National Reconstruction Bureau. शौकत अजीज साहब का इरादा था ये. शौकत अजीज का जो इरादा था मुशर्रफ. Shaukat Aziz. Shaukat and I came together. Okay. Shaukat is a very, very old friend. He was in commercial banking on Wall Street in America. I was in investment banking. Totally 2 different fields. So फिर I resigned. मैंने कहा I can't deal with the bureaucrats. So I went back to London and Dubai and I started a fund with my old clients of Middle East, a buyout fund called Somerset Capital. We used to buy out companies, restructure them around the world. So that grew, and we had an office in London, Dubai, Rome, Paris. So I was traveling, and I was a single father. I became a single father at 32, 33, and I didn't remarry till 48. I wanted to give my life to my boys. तो आपके छोटे से सवाल की तमहीद बांध के इतना लंबा जवाब ये दे रहा हूँ. I moved to Pakistan for my children. I wanted both my boys to know my culture. अच्छा मीर साहब, क्या आपको फ़र्क महसूस हुआ एक उस बिजनेसमैन का जो एक वेस्ट में काम कर रहा है, फिर आपने मिडिल ईस्ट का बिजनेसमैन देखा और फिर आपने पाकिस्तान का बिजनेसमैन देखा, तो आपको क्या कोई डिफरेंस फील हो रहा बीच में? मैं अभी तक हैरान हूँ मैं गंजा क्यों नहीं हुआ. मैं अभी तक हैरान हूँ कि मेरे बाल कैसे नहीं गिरे. आई एम ए वेरी पंक्चुअल. मुझे बड़ी चीज़ें बॉदर नहीं की कभी ज़िंदगी में. मुझे छोटे जो उसूल है ना ज़िंदगी के. आई डोंट थिंक एनीबॉडी इन दिस वर्ल्ड 32 years of my career can say कि मीर साहब was 15 minutes late या 5 minutes late. That's a rule I made कि if I don't have a commitment to myself. सब में बड़े तो यही प्रॉब्लम होती थी पाकिस्तान में जब शुरू में आया. बस पहुंच रहा हूँ. ये कोई दोस्त कहे तो आप हंस देते हैं, आपको पता है गोली दे रहा है, नहीं आ रहा है, तो बस मैं पहुंच रहा हूँ मीर साहब, बस आई एम 5 minutes अवे. 10 बजे की अपॉइंटमेंट, 10:45. तो मैंने बोला यार मैं इनको तो चेंज नहीं कर सकता मगर मैं अपने आप को चेंज कर सकता हूँ. सो व्हाट आई डिड इज मैंने दिल पे पत्थर रख के जो 15 मिनट लेट हो ना, आई वुड टेल माई सेक्रेटरी, टेल देम कि मीर साहब इज गॉट बिजी इन समथिंग एल्स, ही कैन सी यू. बड़े लोग नाराज़ हुए मुझसे. मेरे दोस्तों ने कहा ये तुम्हारा पागलपन यहाँ नहीं चलेगा, वो लॉस करेंगे अपना. हाँ, यू विल डिसरिस्पेक्ट पीपल. मैंने कहा यार आई फाइंड इट टू बी देम डिसरिस्पेक्टिंग मी. 11 बजे आप आ रहे हैं 10 बजे के बाद. ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मुझे बहुत देखिए ना. आई हैड लर्नड, आई हैड टू अनलर्न, आई हैड टू रीलर्न.
Okay, what I learned on Wall Street, I had to relearn in Paris and Dubai. مثال کے طور پہ what I learned in Paris and Dubai, I had to relearn in Pakistan. So I am a very flexible human being from inside, with a smile on my face. I don't complain. I don't like people who complain. کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, that's your decision. Yes, sir. But once you make a decision, then do it. You have made a decision, I'm going to live in Pakistan. So first of all, I burnt all my boats over there because I knew my personality. اگر میرا گھر باہر ہوتا, بالکل کوئی پراپرٹی باہر ہوتی, میں ہر 2 مہینے بھاگ رہا ہوتا بہانے بنا کے کہ چلیے 1 ہفتہ رہ کے آ جاتا ہوں, تنگ آ گیا ہوں یہاں سے. I burnt all my boats. تو I couldn't go anywhere. But الحمدللہ فرسٹ سال 1.5 سال بہت اسٹرگل انٹرنلی رہی میری. مجھے 11واں سال ہو گیا اب. I came in 2010 permanently. الحمدللہ. لیکن سر ماشاء اللہ بہت اچھا آپ نے یہاں نام بنایا. آپ ایک تازہ ہوا کا جھونکا تھے پاکستان کے اس بزنس کے جو اکانومسٹ کے لوگ تھے ان کے اندر. یہ بتائیے کہ یہاں پہ جو ہمارا بزنس مین ہے اس نے اسٹارٹ اپس کے لیے, جس طرح سلیکان ویلی میں لوگوں نے سیڈ انویسٹمنٹ طرف گئے, اینجل انویسٹر سامنے آئے, یہاں پہ اس طرح کے فنڈس کیوں نہیں بن پائے پچھلے 20-30 سال سے؟ جو بھی آئی ٹی میں ایک دنیا میں ترقی ہوئی, ہم اس میں پیچھے کیوں رہ گئے؟ آپ نے میرے دل کے اندر کی بات کی ہے, کیونکہ ہم صرف ایک سمٹم کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیوں نہیں بنے. مرض کیا ہے؟ مرض یہ ہے کہ ایز اے investment banker, I have financed 168 companies that were listed, including eBay, including Amazon. I was part of the syndicate, everything, Klein Benson. An investment banker is a cutthroat person. His loyalty is not to a country. His loyalty is not to a sector. His loyalty is to his money that he borrows from the, not borrows, gathers from the clients and gives the return to them. ٹھیک ہے نا. پاکستان میں there are 2 problems. Number 1, there is no legal recourse. میں نے کمپنی اے کو $25 million دے دیے. A great technology. I have 2 seats on the board. Okay, but once you give the money, ایک تو طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ ان کے سر پہ بیٹھے رہیں. That company can't grow. Okay, in Silicon Valley or anywhere, the way we used to do is we did our all due diligence. We invested more in the people than the technology. Okay, people run the technology. ٹھیک ہے. اب پاکستان میں $25 million اگر میں نے کسی کو دے دیے and میرا کوئی ڈسپیوٹ ہو گیا ان سے, where do I go? If I go to city court, تو وہ $25 million کے اوپر کوئی 12 یا 13 million مجھے رشوتوں میں خرچ کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے نا. So first of all, we do not have a law, we do not have a special court for business startup disputes. ایک کورٹ چاہیے ہر شہر میں, نمبر 1. نمبر 2, we do not چلیں وہ ہو گیا. اب میں پیسے انویسٹ کر رہا ہوں, میں نے $25 million انویسٹ کیے. اب اس کمپنی کی ویلیویشن میری نظر میں $700 million ہو گئی ہے. اب میں کسی انڈیویجول کو تو $700 million کی وہ کمپنی نہیں بیچ سکتا نا. آئی نیڈ این ایگزٹ اسٹریٹجی اینڈ دیٹ ایگزٹ اسٹریٹجی ول کم تھرو اسٹاک ایکسچینج. اوکے, ہمارے اسٹاک ایکسچینج کے اندر آئیڈیا کمپنیز کو ویلیویشن دینے کی کوئی میتھڈالوجی ہی نہیں ہے. ہے نا. ہمارے پاس $2.5 million کی نیٹ ورتھ ہو تو کمپنی جا کے پیڈ اپ کیپٹل ہو تو وہ کمپنی جا کے لسٹ ہو سکتی ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, بل گیٹس یا لیری ایلسن یا اسٹیو جابز یا یہ نیا والا مارک زکربرگ پاکستان میں ہوتے تو بھوکے مر رہے ہوتے لٹرلی ود آل دیئر ٹیکنالوجیز, بیکاز ایک نئی کمپنی کے پاس کہاں ہے $2.5 million رجسٹر اب کر. تو آپ اس کو ایک انویسٹمنٹ بینکنگ کی ٹیم بنائے جو آئیڈیاز کو ویلیویشن دے. یہ کام گورنمنٹ کرنے والا ہے. گورنمنٹ مل کے SECP, پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ مل کے, دوسرے انویسٹمنٹ بینکس کے ساتھ مل کے کریں کہ انٹینجیبل ایسٹس کو ویلیویشن بھی تو سیکھیں. اصل تو انویسٹمنٹ بینکر کا کام ہی وہی ہے. وین Jeff Bezos was looking to open up a bookstore. It was 94-95. Netscape ابھی آیا تھا. ہم 90 سے 89 سے میں انویسٹمنٹ بینکر تھا. ہمیں جب اس نے یہ کہا نا کہ I will open up a bookstore, ہم نے سوچا پاگل ہو گیا ہے.
$250 million مانگ رہا ہے بک اسٹور کھولنے کے لیے. بک اسٹور تو ہے نا, وہ 34th اسٹریٹ پہ چلے جاؤ, کتنی بڑی بک اسٹور ہے. تو ویئر ول یو اوپن اٹ اپ؟ I'll open it up on something called the web. اب یہ ویب کیا ہوتی ہے؟ یہ ویب کیا ہوتی ہے بھائی؟ You know, so we had to do all those things. Though that company bled money for the first 8-9 years, magar their top line kept growing. So we as investment bankers had to unlearn and relearn. جو یہاں پہ تو آپ کر سکتے ہیں, یہاں پہ اتنی ٹیکنالوجی, ایک چھوٹا کاؤنٹر کھول دیں اسٹاک ایکسچینج کے اندر فار ٹیکنالوجی کمپنیز کہ بھائی یو کینٹ ریز مور دین $500,000. اوکے, وہ کر دیں. دوسری چیز کراؤڈ فنڈنگ نہیں ہے ہمارے پاس, بالکل نہیں ہے. اوکے. تیسری چیز ہمارے پاس ایک, اچھا دوسری غلطی جو اسٹارٹ اپس میں دیکھتا ہوں, بچوں کی انا بہت بڑی ہے. دے آر ناٹ ٹاٹ ہاؤ ٹو ویلیو اے کمپنی, the valuation of a company. They fall in love with their idea and they think they are the only ones who can run the company. A technology person has no idea about running the company. Up 90% جو ہیں companies that are financed by Wall Street, we install our CEO. یہ آپ مارک زکربرگ کو چھوڑ دیں, آپ یا 2 یا 3 کو چھوڑ دیں, 90% we install a CEO. And the founders have no problem with that. گوگل بھی ایسے ہر جگہ یہی ہے, میں کہہ رہا ہوں 90% with conviction I'm saying. یہاں پہ آپ کسی بچے کو کہیں چلے میں آپ کو 5 کروڑ روپے دیتا ہوں, میں نے بہت دفعہ کیا ہے, میں کہا 5 کروڑ روپے دیتا ہوں, I'll bring نہیں سر. اچھا ویلیویشن کیا ہے جی؟ 10% بیچ رہا ہوں سر 16 کروڑ روپے میں. 160 کروڑ روپے ویلیویشن with revenues 2 کروڑ. سر مگر یہ آپ دیکھیے گا جب 4 ملین کسٹمرز میرے ہو جائیں گے نا, تو ہر کسٹمر سے میں 18.5 روپے کماؤں گا نا, تو یہ 35 کروڑ روپے کا ریونیو. Come on, you know, so we need, I blame the universities that they don't have real startup trainings here. آپ لا کے ایک ملٹی نیشنل کے وی پی کو بٹھا کر انٹرپرینورشپ کا کمپٹیشن جج کروا رہے ہیں. او بھائی, ہی از نیور بن این انٹرپرینور, ہی از این امپلائی. آپ اس کو مینٹور کرائیں پروکیورمنٹ میں, ہی از دا ہیڈ آف پروکیورمنٹ, اس سے مینٹور کرائیں ان بچوں کو مینجمنٹ میں. ہی کینٹ جج, ہی از نیور ٹیکن اے رسک ان ہز انٹائر لائف. ہی از آن اے بیوٹیفل سیلری, اے کار, اے ہاؤس. تو وہ تو ہر چیز میں میخے نکالتا ہے. بالکل صحیح. بیٹا تم, اور وہ بچوں کو ڈیمورلائز کر کے گھر بھیجتے ہیں. تو آپ سر یہ تو بڑی خطرناک صورتحال ہے جس کی تو آپ اشارہ کر رہے ہیں. پاکستان کا جو بگیسٹ ایسٹ ہے وہ میں سمجھتا ہوں یوتھ ہے ہمارے پاس. وقت ہم اراؤنڈ کو 60% سے زیادہ ہمارے پاس جو ہے وہ ینگسٹرس موجود ہیں. اس طرح تو وہ بیچارے بالکل ہی ڈی موٹیویٹ ہو رہے ہیں, یا ان کو ہم پراپر استعمال نہیں کر پا رہے, ان کو مین اسٹریم میں لے کے نہیں آ رہے. تو اس کے لیے کوئی آپ جیسے لوگ کچھ سوچ رہے ہیں, کچھ کرنے جا رہے ہیں؟ بہت سالوں سے لگا ہوا ہوں, اینڈ آئی ڈونٹ گیو اپ. بڑے سالوں سے ہر طرف جو میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں, میں اس طرف میں نے اسٹاک ایکسچینج والوں سے بھی کہا, اتھارٹی سے بھی کہا, فائنانس منسٹر سے بھی کہا, آئی ٹی منسٹر سے بھی کہا, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی منسٹر سے بھی کہا, مگر آئی تھنک دا ول لیکس. We want everything to happen automatically, which does not and cannot happen. تو سب میں پہلے تو آپ ایک ڈسپیوٹ ریزولوشن کورٹس بنائیں. اوکے. اسٹارٹ اپس کے لیے, اسٹارٹ اپس اور فنڈرز کے لیے, ٹھیک ہے نا. اور وہ ہر شہر میں ایک ہونی چاہیے, ہر شہر میں ایک ہو, ایک جج ہو. کتنے زیادہ ڈسپیوٹس ہوں گے یار, سال کے 5 ہوں گے, 8 ہوں گے, 10 ہوں گے, فی الحال آگے چل کے شاید زیادہ ہوں. ٹھیک ہے. کانٹریکٹ اینڈ لیگل ڈرافٹنگ سکھائیں فاؤنڈرس کو. ٹھیک ہے. کانٹریکٹ لا پڑھوائیں ان کو کہ ہاؤ ٹو لک ایٹ دا کانٹریکٹ, کہ دا وی سی از ناٹ ٹیکنگ یو ٹو دا کلینرز. یہ نہیں سکھاتے ہم, معلوم ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ میں اپنے تحت کر رہا ہوں جتنا بھی کر سکتا ہوں. آئی ٹیچ انویسٹمنٹ بینکنگ, آئی ٹیچ ویلیویشن, جو بھی کرتا ہوں پرو بونو, یہ سب چیزیں میں کرتا ہوں تاکہ بچوں کو کچھ ہو. مگر سب میں پہلا اس پروگرام کے توسط سے بھی کہوں گا کہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے کوڈ بنائیں سب میں پہلے. اور دوسری چیز جو آپ کریں, ایگزٹ اسٹریٹجی دیں اسٹاک ایکسچینج میں ویلیویشن ٹیکنالوجی کمپنیز کی اچھی کروانے کے لیے ایک لسٹنگ کے لیے کریں. بالکل.
اچھا یہ بتائیے میر صاحب کہ بزنس کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جتنی تیزی سے ریولوشنز آ رہے ہیں، بہت سے ایسے فیلڈ ہیں جن کے بارے میں یہ سننے میں آتا ہے کہ شاید یہ ہمیں نظر نہیں آئیں گے اگلے 5 سال بعد، 10 سال بعد. ایون بینکنگ کے بارے میں یہ بات رومرز ہے کہ شاید بینکس ختم ہو جائیں گے 10 سال میں، 15 سال میں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں یہ ریولوشن کوئی امپیکٹ لے کے آ رہا ہے؟ پاکستان ہمیشہ 10 سے 15 سال پیچھے رہا ہے ٹیکنالوجی میں 80s میں. پھر اس کے بعد وہ گیپ کم ہو کے میرے خیال میں 5 سے 6 سال ہو گیا. 2000s میں وہ گیپ ختم ہو کے 2-3 سال رہا، اور اب 2020 میں میرے خیال میں وہ اب 4 to 5 days یا 4 to 5 weeks رہ گیا ہوگا. 4 to 5 ویکس کا گیپ ہے. میں بتاتا بڑی ہوں، بات کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں. کوئی سی ٹیکنالوجی وہاں پر آتی ہے، اس سبسکرپشن ماڈل ناؤ. اوکے، آپ کو کوئی CRM خریدنا ہے، اوکے، یو کین لاگ ان ٹو اٹ $30 a month. اوکے، آپ کو فون چاہیے، وہ دوسری فلائٹ میں آپ کا کزن کا، دوست کے، بھانجے کے، بھتیجے کا، پڑوسی لا کر دے دے گا آپ کو. ٹیکنالوجی بھی آپ کی ایکسیس ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، سافٹ ویئرس کی ایکسیس ہو گئی ہے سبسکرپشن ماڈل کے اوپر. سو I think there is no excuse now for these children to not be at par with the other things. Second thing, for startups, I would like to say, some ideas are genuine, some ideas are replication with enhancement based on indigenous requirements. ہم یہاں پر صرف جینیسز بننا چاہتے ہیں. جس نے کریم شروع کی وہ جینیس نہیں ہے، بٹ ہی از اے گریٹ بزنس مین. ہی ریپلیکیٹڈ اوبر ماڈل. اوکے، جس نے فوڈ پانڈا شروع کیا تھا، ہی واز اے جینیس، بٹ جس نے ڈیلیورو یا اوبر ایٹ شروع کیا. سو دیکھیں نا، اپنی ایگو کو مارے. یو وانٹ ٹو بی اے پرسن وتھ، میں نے جو یوڈیمی کرتی ہے، دیٹس واٹ وی ڈو ان پاکستان ناؤ. academy.pk, that's what we do. جی، مگر مجھے پتا تھا کہ یہاں اردو میں بننے چاہیے کورسز، اردو انگلش مکس ہو، ٹیچر جو ہو اس کو ایکسیس ہو اسٹوڈنٹ کو، اس کا اس سے چیٹ کر سکے. پورا ہم نے لرننگ مینجمنٹ سسٹم بنایا اس کا. تو I didn't start anything genius. I said کہ میرے ملک کے بچوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، بھائی میں اس طرح کر رہا ہوں. تو یہ بچوں کو، میں یہ ینگ بچوں کو یہ بھی کہنا چاہوں گا. پلس the least amount of technological innovations in Pakistan are in the engineering field. That's what we need. We need medical technology engineering, we need biotechnology engineering, we need agricultural technology engineering, we need mechanical technology engineering. اتنے گیجٹس ہم بنا سکتے ہیں. تو اس میں بھی دیکھیں، ہر چیز سافٹ ویئر میں. ہمیں خواب دیکھتے ہیں بچے یہاں پہ، ایک ایپ بناؤں گا، ایپ اسٹور پہ اپلوڈ کروں گا، 17 ملین ڈاؤن لوڈ ہوں گے $100 کے اوپر، اور وہ پیچھے آنکھ بن کر کے بچہ لیٹ کے، رات کو اس نے 15 منٹ میں لینڈ کروزر بھی خرید لیا اور گھر بھی بنا لیا. سو لائف ڈزنٹ گو لائک دس. لائف از اے گریجول پروسیس جس میں اللہ چھکے لگوا دیتا ہے. آپ کے 2 4 5 چھکے لگ جاتے ہیں آپ، لیکن آپ کو پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. یو ون دا ریس، بٹ یو ہیو ٹو بی ان دا ریس. سر بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. میر صاحب کے ساتھ ہمارا یہ سیشن چل رہا تھا. ہم نے میر صاحب بہت اچھی گفتگو کی ہے. میں جو انہوں نے بات کی ہے کہ صرف 3 سے 4 ویک کا ہمارا گیپ رہ گیا، میں تو اس سے بہت موٹیویٹ فیل کر رہا ہوں. میں آخر میں سر ایک کچھ آنسرز میں آپ سے چاہوں گا. ایک چھوٹا سا سیکشن ہے اس پہ. یہ انٹرویو میں یہی مارا جاتا ہوں، میں ہمیشہ یہی مارا جاتا ہوں، یہ جو کوئک کوسچن والے ہوتے ہیں. فرمائیے. سر فیملی اور بزنس. فیملی. آج سے 30 سال پہلے پوچھتے تو بزنس. سوری، آئی وانٹ. اینڈرائڈ فون اور آئی فون. آئی فون. لاہور یا کراچی؟ ہوئے عمر بادیا. کراچی. ابھی بھی کراچی. بٹ آئی لو لاہور. سر ماش کی دال یا مٹن کڑھائی؟ اوہ، ماش کی دال. ماش کی دال. ہینڈز ڈاؤن. فیم اور منی؟ بوتھ. Why not both? ونٹر اور سمر؟ ونٹر. اسٹریٹ فوڈ اور فائن ڈائننگ؟ فائن ڈائننگ. بیچ اور ماؤنٹین؟ ماؤنٹینز. اوکے. سر پرفیکٹ ہالیڈے کیا آپ کے نزدیک؟ I've written 4 books, and 2 I wrote in Mashhad, Iran. I went for ziyarat, and then I went to the mountains. And that was my perfect vacation, I think. زیارت کے بعد میں 17 دن رہا ایک دفعہ،
اور ایک دفعہ 22 دن رہا. میں نے 2 کتابیں وہاں لکھی, 2 کتابیں میں نے یہاں پہ ناردرن ایریاز میں لکھی. مائی پرفیکٹ ویکیشن از مائی وائف, چلڈرن. 5 hours a day I write. If I'm writing a book, تو that's perfect vacation. نیچر کے قریب, نیچر کے قریب اور لوکل لوگوں کے قریب. اوکے, سو میک کا بیسٹ فیچر کیا ہے خود اس کے نزدیک؟ Learning. I have never fought with myself. May it break me to learn. I have gone through painful processes of watching my ego, myself, my everything break to learn. And learning with a smile on your face, not complaining. That's the only feature I say. I'm ready to learn. If I am displaced from here to Zimbabwe, displaced forcefully, not my will, I'll go smilingly and I start learning that process as well. I think یہی آپ کی سکسیس کا راز ہے. I think. سر فیوریٹ مووی, Scarface. فیوریٹ سانگ, Andrea Bocelli کے جتنے ہیں. بیسٹ مومنٹ ان لائف. Best moment in life? Yes. 3 times. When my boys were born. Fear in life. None. Sure. I fear that I will develop a fear. And I stay away from that fear. I fight it. Sir, back in 1990 or $5 million? $5 billion? $5 million. Oh, $5 million. That soda was very acha. Meaning back in 1990 I want to go? Yeah. No. I don't want to go in past. So Even without $5 million. Lock kar dein. Even without $5 million. Oh, no. I don't live in the past. Never. لیکن پھر بھی اگر میر میک آج سے 25 ایئرس بیک جاتے ہیں تو وہ کیا چینج کرنا چاہیں گے اپنی لائف کے اندر؟ اکڑ جو وال اسٹریٹ نے مجھے میرے اندر ڈالی تھی, جو وال اسٹریٹ کی ایک ایروگنس ہوتی ہے نا, جو اللہ نے مجھے توڑ کے سکھایا. پہلے میں کہتا تھا آئی گاٹ اٹ ڈن بیکاز آئی ورکڈ ہارڈ. جب آئی ورکڈ ہارڈ اینڈ اسٹل ڈڈنٹ گیٹ ڈن اور اللہ نے مجھے توڑا تو مجھے ریئلائز ہوا بھائی یو آر نتھنگ. آئی ہیو کم ویری کلوز ٹو اللہ. To me, being close to Allah doesn't mean just namaz. Namaz is, you have to. Is self-reflection. تو وہ میں نے زیرو کر دی اپنی جو تھی نا اکڑ کے. I can take this on. I've become a تھما ہوا person now. I think I smile more than anybody I know. گاڑی چلاتے ہوئے مجھے کوئی اچھی چیز ذہن میں آئے تو میں ہنسنے لگتا ہوں. میں نے ٹریفک لائٹ کے اوپر لوگوں کو مجھے دیکھا, میں کنکیوں سے دیکھ رہا ہوں, وہ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ پاگل کیوں ہنس رہا ہے, اکیلا بیٹھا ہوا ہے گاڑی میں, کان میں بھی کچھ نہیں لگا ہوا کہ کسی سے فون پہ بات کر رہا ہوں. سو آئی ہیو لرن ٹو ٹیک لائف لائٹلی. I'm not talking non-seriously, but lightly, because I have realized everything works out. ہماری سوچیں, our anxiety is always for the things we create in our mind. اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ نہیں ہوا بھائی, نہیں ہوا. فیوچر میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. بہت اچھی آپ سے گفتگو رہی. انشاءاللہ مستقبل موقع رہا تو پھر دوبارہ آپ کو انوائٹ کریں گے. تھینک یو. آئی وڈ لو ٹو. تو ناظرین نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے اللہ حافظ.